بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلق قادر، آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، آج ہم ہیلتھ کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ہمیشہ لاسٹ ٹائم ہم نے اسکن ڈس آرڈر کے بارے میں بات کی، ہم نے ڈینگی سے ریلیونٹ بھی بات کی، اور آج ہم بات کریں گے کہ موبائل فون کا یوز، جس طرح ہمارا رجحان سوشل اپلیکیشنس کی طرف بہت بڑھ گیا ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک بہت زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں۔ دنیا بدلتی جا رہی ہے اور ہماری سوشل اپلیکیشنس بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ اپلیکیشنس میں آپ کو جہاں فائدہ دے رہی ہیں، مطلب آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، پر کہیں یہ آپ کو نقصان بھی دے رہی ہیں، اور کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں موبائل فون کا ایکسیسو یوز کرنے سے؟ لائک آپ کی ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کے برین کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کی آئیز پر، آپ کے اسپائنل کورڈ پر اینڈ آپ کی نیک پر۔ تو یہ لائک ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو لانگ لاسٹنگ چلنے والے ایشوز ہیں۔ جب آپ کنٹینیوسلی موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا برین بھی یوز ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں۔ آپ اگر جھک کے فون یوز کرتے ہیں تو آپ کی نیک پر ایشو آتا ہے، آپ کی اسپائنل کورڈ پر ایشو آتا ہے، اینڈ دین آئیز جو آپ کی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی جو ہے وہ آئی کا ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، لائک فلاٹر آئیز ہو سکتی ہیں، آئیز میں اکثر ہم کہتے ہیں پانی آنا شروع ہو گیا۔ تو بڑے مسئلے مسائل ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو لمیٹیشن کے ساتھ فون یوز کرنا چاہیے، جتنا آپ کی ضرورت ہے۔ بے جا فون یوز کرنے سے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے اسپائنل کورڈ پر، کہ آپ کے موبائل فون کو جھک کر یوز کرنے سے یا کنٹینیوس ایک ہی ٹیکسچر میں یوز کرنے سے آپ کو کیا مسئلے ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں، علامتیں کیا ہیں، اور لانگ ٹرم میں ہونے والے مسئلے کیا ہو سکتے ہیں، اور موبائل فون اگر یوز کریں تو کس پوزیشن پر، کس اینگل پہ یوز کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر ایمن اسلم موجود ہیں، ان کو وارملی ویلکم کہوں گی، فارملی ویلکم کہوں گی آپ کو۔ کیسی ہیں آپ ایمن؟ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ الحمد للہ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں۔ جی الحمدللہ، آئی ایم آل رائٹ۔ سو ایمن، جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہم لوگوں کا سوشل اپلیکیشن کی طرف رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، وہ بچے چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی موبائل فون چاہیے ہوتا ہے۔ ایڈلٹس کے اندر ٹک ٹاک اینڈ دوسری اور چیزیں یوز کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ میں آج جس ٹاپک پہ بات کروں گی اسے کہتے ہیں ٹیکس نیک سنڈروم، ٹھیک اوکے۔ ہے؟ تو یہ جو ہے وہ ایسا سنڈروم ہے جو ہماری آج کل کی جنریشن میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ نیک ریلیٹڈ سنڈروم ہے جو کہ صرف نیک تک نہیں رہتا، بلکہ پوری جو ہے ہیلتھ پہ، پوری باڈی پہ ہی افیکٹ کرتا ہے سلولی، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ٹیکس نیک سنڈروم کی بات کریں تو اگر عام الفاظ میں دیکھیں گے تو گردن کا جو ہے وہ پوسچر چینج ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کا اسٹرکچر چینج ہو جانا اور پین کرنا، صحیح، یہ ہے ٹیکس نیک سنڈروم۔ بیسکلی یہ ریپیٹیٹیو اسٹریس انجری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ موبائل فون بہت زیادہ آج یوز کل کر کی رہی ہے، جنریشن اور ایون جو اولڈ ایج ہیں وہ بھی بالکل، فون یوز کرنا بالکل۔ شروع ہو گئے۔ اور اب تو مطلب بزنس میں ہر جگہ موبائل فون کا، لیپ ٹاپ کا یوز بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ٹیکس نیک سنڈروم بیسکلی ہے تو ویسے بنایا گیا اس طرح کہ یہ موبائل فون سے یوز ہوتا ہے، لیکن ٹیب وغیرہ اور لیپ ٹاپس وغیرہ ان کو بھی افیکٹ کرتا ہے جو یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ نیک پہ جو ہے، نیک کے جو مسلز ہیں، لیگمنٹس ہیں، اس پہ اسٹریس آتا ہے۔ ریپیٹیٹیو اسٹریس آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سروائکل کا جو پوسچر ہے، ٹھیک ہے، کرویچر ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلز جو ہے وہ شارٹننگ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، اسپیزم میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، پین فل ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ آج کل اگر ہم دیکھیں اس کا جو اگر ریشو دیکھا جائے تو یہ 3 ایج سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور 40-50 تک کی ایج کے پیشنٹس جو ہے اچھا، اس سے بہت متاثر اچھا ہیں۔ بتایا آپ نے، ایج کو اسپیسیفائی کر دیا کہ اسٹارٹ ہوتا ہے ٹین ایج سے، فار انسٹنس 14 ایئر 15 ایئر سے یہ اسٹارٹ ہوگا، اور 35-40 ایئرس کے لوگوں میں بھی ٹیکس نیک سنڈروم، لائک گردن میں درد ہو جانا، بہت عام الفاظوں میں یہ کہیں گے۔ تو بہت زیادہ آپ جھک کر جب موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کی گردن میں درد ہو جاتا ہے، اور یہ درد پھر آپ کو لائک irreversible بھی ہو سکتا ہے یہ درد۔
بالکل ہو سکتا ہے اگر لانگ ٹرم پہ چلا جائے اور اس کو انٹریٹ رکھا جائے تو پھر یہ ریورسیبل ہو جاتا ہے. irreversible کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پھر لائف ٹائم کے لیے یعنی پوری زندگی کے لیے آپ کے درد جسم کے درد کا حصہ بن سکتا ہے, رائٹ؟ بالکل. تو بالکل آپ ذرا خیال کریں جب بھی فون یوز کریں, اینگل کیا ہونا چاہیے ایمن موبائل فون یوز کرنے دیکھیں کا؟ موبائل فون, لیپ ٹاپ, ٹیب, ہم کچھ بھی یوز کریں اسے ہمیں اپنے آئی لیول پہ رکھ کے یوز کرنا ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے فریکوینٹ بریکس لینے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم کوئی بھی کام ہو اگر ہم ایک ہی پوسچر میں زیادہ دیر تک کریں گے تو وہ آپ کی باڈی کے اسٹرکچر کو افیکٹ کرے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, فریکوینٹ بریکس لینا. جیسے کہ ہم نے 10 منٹ موبائل فون یوز کیا تو 10 منٹ کا ہم نے بریک لے لیا, پھر ہم نے 10 منٹ یوز کیا, اپنا پوسچر بار بار چینج کیا. ایک ہی پوسچر میں اگر گھنٹوں صوفے پہ بیٹھ کے موبائل فون یوز کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, بیک بھی اس پہ جو ہے افیکٹ ہوگی اور نیک بھی افیکٹ ہوگی. صحیح ہے, اور اس کے علاوہ نہ صرف آپ کی بیک اور مطلب اسپائن تک کا نہیں ہے, یہ آپ کی ایلبوز بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی فنگرز بھی, آپ کے تھم بھی. ٹھیک ہے, بہت سارے میں نے بچوں کو اور بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ شکایت دیکھی ہے, وہ بولتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ کونیاں جو ہے وہ سن ہو جاتی ہیں, ایلبوز جو ہے سن ہو جاتی ہیں موبائل فون یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے. بالکل. اور جو ہے وہ ایک اس طرح کے اس میں چلے جاتے ہیں موبائل فون دیکھتے دیکھتے کہ موبائل فون میں ہی لوگ جو ہے گھس جاتے ہیں کہ بھئی اب ہم اسی میں شامل ہو گئے, ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہماری فنگر سن ہو رہی ہیں, ہمارے ہاتھ سن ہو رہے ہیں, اور ہماری نیک پر کتنا اسٹریس آؤٹ ہو رہا ہے. آپ اپنے ساتھ کتنا غلط کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی جو ہے وہ ایڈکشن کہتے ہیں, یہ ایڈکشن ہے. اگر کوئی مجبوری ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ کو فون پہ آن لائن رہنا ہی ہے آلویز, تو وہ بات سمجھ آتی ہے. بٹ پیپل آر لائک سو لائک کیئر لیس. وہ بالکل. آپ یہ دیکھیں نا آج کل کیا دور آ گیا سیزنز وغیرہ دیکھنے کا. صحیح ہے, موبائل فون پہ آپ اتنے شوق رکھتے ہیں تو آپ لیپ ٹاپ یوز کر لیں بھائی سامنے اپنی پیڈل پوزیشن پر, رائٹ؟ بالکل بالکل. لیکن کوئی بھی کام جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے صحیح نہیں ہے. مطلب آج کل بچے اور ٹین ایج والے, مطلب جو ینگ اڈلٹس جنہیں میں کہوں گی, مطلب 15 سے لے کے اگر ہم 30 تک 28 تک کی ایج دیکھیں تو اتنے ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں کہ مطلب وہ گھنٹوں دیکھ رہے ہیں موبائل فون یوز کر رہے ہیں, گھنٹوں اس پہ سیزنس ایپیسوڈس لگا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. مطلب ان کو جو ہے جتنا بھی انہیں فری ٹائم ملتا ہے تو وہ موبائل فون پہ ہی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں اپنا. تو اور پھر وہ اس چیز میں کھو جاتے ہیں. جب کوئی بھی چیز ایسی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ اس میں بالکل ایسے کھو جاتے ہیں کہ وہ بالکل اپنا پوسچر بھول جاتے ہیں, اپنی چیزیں, اپنی موومنٹس وغیرہ کہ کب چینج کرنی ہے. اور اس سے نہ صرف یہ بلکہ وہ پانی پینا, کھانا کھانا تک آج کل جو ہے بچے بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ڈی ہائیڈریٹڈ ہونا ایپٹائٹ پر کوئی اثر ہوتا ہے, بھوک پر اثر ہوتا ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ پانی پینے سے اور کھانا کھانے کا بھی ایک رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں اگر واٹر انٹیک کم ہوگا تو جو ہے مسلز جو ہے ڈی ہائیڈریٹڈ ہوں گے تو وہ شارٹنگ میں چلے جائیں گے, فٹیگ ہوں گے, جلدی فٹیگ ہوں گے, اور ان پہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ اسٹرکچر کو جو ہے نا پل کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا. اسی طرح ڈائٹ بھی, اگر ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی, آج کل دیکھیں ہر بچے کو, اگر آپ میں بتا رہی ہوں کہ آپ 10 میں سے 9 لوگوں کو وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب جب صحیح ٹائم پہ کھانا نہیں کھانا, سب کچھ ٹائم پہ نہیں لینا, میلز کو اسکپ کرنا, تو کیا ہو جاتا ہے وہ بالکل جو ہے نا ان کی باڈی بہت زیادہ افیکٹڈ ہو جاتی ہے. صحیح ہے, بالکل وہ مال نیوٹریشن میں چلے جاتے ہیں بچے ہوں اور جو ہے نا اڈلٹس بھی, سب جو ہے وہ اب آج کل یہ ہو رہا ہے. ایمن نے آج ہمیں بہت امپورٹنٹ بات بتائی کہ جتنا زیادہ ہم موبائل فون کا استعمال بڑھاتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہمیں ایشوز بھی ہوتے جا رہے ہیں. جتنی آپ لائک ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, اور اس میں سے سب سے پہلے جو ایز اے فزیو تھراپسٹ انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ آپ موبائل فون جب بھی استعمال کریں تو اس کی پوزیشن کو لائک آپ کی پیرلل ہونا چاہیے. کیا اینگل کیا ہونا چاہیے, پھر سے ایک بار بتائیے گا. آئی لیول ہونا چاہیے, بہت زیادہ اس طرح جھک کے نہ کریں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی گردن میں درد ہو سکتا ہے اور مسلسل اس طرح کی پوزیشن سے آپ کو ٹیکس
نیک سنڈروم ہو سکتا ہے. یہ ایک سنڈروم ہے جو اگر آپ وقت پر اس کو ٹریٹ نہ کریں یا وقت پر اس کے اوپر آپ لائک اس کا ایکس رے کروا کے دیکھیں کہ خدا نخواستہ آپ کی گردن میں درد ہو رہا ہے تو کتنا لیگمنٹ آپ کا ڈیمیج ہوا ہے, اور اگر آپ نے بر وقت علاج نہیں کیا تو آپ کو ساری زندگی کے لیے اسپائنل کورڈ میں درد رہ سکتا ہے. تو خیال کریں اپنی صحت کا اور دیکھیں کہ آپ کہاں مسٹیکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایمن اور کیا ایڈ کرنا چاہیں گی کہ ہم نے باتیں بتائی ہیں, آپ نے بتایا کہ آپ کی تھرسٹ میں ایشو ہو سکتا ہے, یعنی پیاس کم لگتی ہے, پھر مسل اسپازم میں جا سکتے ہیں, پھر بھوک کم لگتی دیکھیں ہے. بیسکلی میں بتاتی ہوں ٹیکس نیک سنڈروم کیا ہوتا ہے, اس میں نا ہنچ پوسٹر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہنچ نکل آنا وہ نیک پہ, صحیح ہے, شولڈر پہ. ہنج ذرا بتائیے گا کیا چیز ہنچ ہوتی ہے؟ پوسٹر مطلب جیسے کہ جیسے آپ نے دیکھا کیمل کے اوپر جو ایک اوپر ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اسٹرکچر آ نا, جاتا ہے. تو وہ مطلب کرویچر جو ہے نا اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب ہمارے کرویچر ڈسٹرب ہوگا تو میں نے جیسے بتایا کہ نہ صرف مسلس افیکٹ ہوں گے, لیگمنٹس افیکٹ ہوں گے, بلکہ ڈی جنریٹو چینجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے. پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جو گھٹنوں کا درد ہے یا جوڑوں کا درد ہے وہ کتنی زیادہ ایج میں جا کے ہوتا تھا, ایسا نہیں تھا. لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ اس چیز کا شکایت کریں کہ وہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں, یا ان کے جو ہے جوڑوں میں سے آواز آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ٹک ٹک آوازیں آتی ہیں اور درد ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مطلب وہ اتنا برا ان کا پوسچر ہے, اتنی ویٹ بیئرنگ ہے کہ وہ ان کے مسلس جو ہیں اور ان کے جوائنٹس جو ہیں وہ ٹراما میں جا رہے ہیں. صحیح ہے, جیسے وہ ٹرامیٹک افیکٹ آ رہا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے, جوائنٹس ان کے ڈی جنریٹ ہو رہے ہیں. صحیح ہے, مطلب ڈی جنریٹ ہونے کا مطلب کہ ہڈیوں کا بھربھرا پن ہونا, ٹھیک ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے, ایک تو اسٹریس ریلیٹڈ ہوتا ہے, دوسرا ہمارا پانی کی کمی ہو, ٹھیک ہے, وائٹامن ڈی کی کمی ہو, کیلشیم کی کمی ہو, ٹھیک ہے, اس سب کی وجہ سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ڈائٹ اچھی نہیں ہے, وقت پہ پانی نہیں پی رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, باڈی جو ہے باڈی کے اندر ہے ہی نہیں, نیوٹریشنس ہی نہیں ہے, تو وہ بونس کو کیسے پرووائڈ کریں گی, ٹھیک ہے. جب بونس کو پرووائڈ نہیں کریں گی تو بونس الٹیمیٹلی ویک ہونے لگ جائیں گے, پھر اس طرح کے سنڈروم سامنے آئیں گے. نہ صرف وہ نیک پین ہو گیا, ٹھیک ہے, شولڈر پین ہو گیا, بیک پین ہو گیا, بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مطلب ایج میں بھی جو ہے گھٹنوں کا درد ہے, ٹھیک ہے, چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی, زیادہ چل نہیں پاتے. بہت سارے بچے جو ہے شکایت کرتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے, مطلب اتنا زیادہ وہ ورک آؤٹ نہیں کر پا رہے. آبویسلی آپ کی ساری انرجی آپ کے موبائل فون میں لگ گئی ہے, آپ صبح سے لے کے شام تک صرف موبائل فون دیکھ رہے ہیں اور اس پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کی گردن درد ہو گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ بھائی اب گردن میں درد ہو رہا ہے, ہاتھوں میں درد ہوتا ہے, بچے ماؤں سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں ماما فنگرز میں درد ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کی انرجی جب آپ کے فون میں لگ گئی تو آپ باقی اور چیزوں میں انرجی کیا لگائیں گے. سو انڈور ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پہ فوکس کریں پلیز. میں کہوں گی ان سارے پیرنٹس کو, بچے تو آبویسلی بات ہے میچور ہوتے ہیں, ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, ان کو اپنے بارے میں نہیں پتا ہوتا کیا چیز ان کے لیے ٹھیک ہے, کیا چیز ان کے لیے غلط ہے. بٹ پیرنٹس کو فوکس کروانا چاہیے ان کو کہ وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پہ فوکس کریں اپنے بچوں کی, جس میں جو بچوں کو اچھا لگتا ہے, جو بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں ان کو اچھا لگتا ہے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں آپ کیا کہیں گے؟ کرکٹ ہے, اینڈ دین فٹ بال ہے, ہو گیا, بیڈمنٹن ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو گئی. ویسے ہی وہ بچے جو ہے آپس میں مطلب جب ملتے ہیں سوشلائز ہوتے ہیں فزیکل, اور لوگوں کو اس طرح بچوں کا کانفیڈنس لیول انہانس ہوتا ہے وین دے میٹ ود پیپل, تو ان کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے, پلس ان کی بریونیس ہوتی ہے ان کے اندر. جب فزیکل ایکٹیویٹی بندے کے اندر ہوتی ہے تو ویسے بھی ہیپی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جس میں ڈوپامن ہے, سیروٹونن ہے, تو یہ بچوں کو ہیپی بھی رکھتے ہیں. ان کی گروئنگ ایج ہوتی ہے, جتنا زیادہ فزیکلی ایکٹیو رہیں گے بچے اتنا زیادہ ان کی مینٹل پلس فزیکل ہیلتھ بھی ان کی اچھی رہے گی. تو ضرور اس چیز پر دھیان دینا چاہیے. اور جتنا فزیکل ایکٹیویٹی, تو ویسے بھی ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں ہیلتھ کی تو ہم فزیکل ایکٹیویٹی کو ضرور اس کے ساتھ مرج کرتے ہیں. دونوں کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. آل دا ٹائم وین وی لائک یوز دا فون, تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی
خط سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ دوسری اور چیزوں پہ فوکس نہیں ہو پا رہے. دوسرا اسٹڈیز کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ ہم لوگ کنٹینیوسلی جب ہم بڑے بھی جب بہت زیادہ موبائل فون یوز کر لیتے ہیں، کبھی کبھی جب لیجر ٹائم مل گیا تو اس میں ہم لوگ کافی کھو جاتے ہیں، ہم بھی اپنے کام بھول جاتے ہیں. اس کے بارے میں ضرور بات کروں گی میں ایمن کے برین پہ کیا اثر ہوگا، پر ایک بریک کی جائے ہم چلتے دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ موبائل فون سے آپ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. لائک موبائل فون کے ایکسیسو یوز سے، موبائل فون سے نہیں، کیونکہ موبائل فون تو آپ کو فائدہ ہی دیتا ہے. آبویس سی بات ہے، ہم پوری دنیا جس طرح ترقی بڑھتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی ہائپ پہ جا رہی ہے، تو ہماری لائف میں ڈپینڈنسی آف موبائل فون بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. سو آج ہم بات کر رہے تھے کہ موبائل فون کے ایکسیسو یوز کرنے سے یا پھر غلط پوسچر میں یوز کرنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر ایمن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیں بڑی عمدہ باتیں بتائیں، ایسی باتیں بتائیں جو لٹرلی آپ سب کو جاننا بہت ضروری ہیں. سو ایمن، ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ مسلسل ایک تو آپ نے بتایا کہ گردن میں درد آپ کا ہو جائے گا، جس کو ہم ٹیکس نیک سنڈروم کہتے ہیں، بٹ دوسری جانب برین کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، ٹیکس نیک سنڈروم کی جیسے اگر میں بات کروں، ٹھیک ہے، تو نہ صرف گردن پہ درد ہوگا بلکہ جو ہے وہ ہیڈ ایک، جو آج کل بچے کیا ہر دوسرا بچہ بول رہا ہے مائگرین ہو رہا ہے، ہیڈ ایک ہو رہا ہے، تو ہیڈ ایک جو ہے وہ بھی افیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ مینٹل النیس پہ چلے جاتا ہے، لیزینس آ جاتی ہے، نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے برین کے اوپر، میموری لاس. آج کل کے بچے مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں مطلب ابھی ہوئی ہے تو بعد میں بولتے ہیں کہ میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا، مجھے یہ کام کرنا یاد نہیں رہا. مطلب ٹیچر نے کوئی کام دیا ہے یا پیرنٹس نے کوئی کام دیا ہے تو وہ مطلب اتنی شارٹ ٹرم میموری ہو گئی ہے. تو وہ سب کیا ہے، ان سب چیزوں سے، موبائل سے ان کے برین پہ اتنا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ گیا ہے کہ وہ شارٹ ٹرم میموری ہو رہی ہے ان کی، بالکل ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی، لیزینس ہوتا ہے، ہیڈ ایک ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اگر جیسے میں ٹیکس نیک سنڈروم کی بات کروں تو اس کے جو کازز، اس کے جو سمٹمز ہیں ہمارے پاس، وہ اس میں ہیڈ ایک آ گیا، ٹھیک ہے، نیک پین آ گیا، اس کے علاوہ شولڈر پین آ گیا، صحیح ہے، اور مطلب ایک چبھنے والا درد ہوتا ہے، نیگنگ پین ہوگا، شارپ پین ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کرنٹ سا لگ رہا ہے یا چبھ رہا ہے. اس کے علاوہ وہ جو پین ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ سر میں ہوگا اور نیک میں ہوگا، بلکہ وہ ریڈیٹ کرے گا پورے ہمارے لمبس کی طرف، ٹھیک ہے، اسپیشلی ہمارے ہاتھوں کی طرف. ٹھیک ہے، ایک چلتا ہوا درد آئے گا، جیسے کرنٹ سا، وہ کہتے ہیں نا، وہ بچے اور مطلب جو آج کل کے ینگ اڈلٹس ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں درد ہو رہا ہے، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کرنٹ سا چل رہا ہے اور پورے ہاتھوں کی طرف آ رہا ہے، نمنس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نمنس بھی ہو رہی ہے، ایک وہ ایک شارپ پین ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. تو دونوں چیزیں جو ہے نا، کسی میں اچھا پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے وہ ویری کرتا ہے، کسی پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے اور کسی پہ کیا. تو اس طرح کے سمٹمس ہم دیکھے گئے ہیں بہت زیادہ. بالکل. سو بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں بتائیں، اور میں یہ بات کہنے ہی والی تھی کہ ایکسیسولی جب آپ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی غیر ضروری طور پر، لائک آپ غیر ضروری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ واقعی بھولنا شروع کرتے ہیں، آپ کی میموری لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو یاد نہیں رہتا یہ ایونٹ کب ہوا تھا، یا آپ نے اپنے ضروری کام کو بھی پھر ترجیحات دینا ختم کر دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں. سو ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے یا ہم یہ باتیں نہیں کر رہے کہ موبائل فون کا استعمال ختم کریں. وی جسٹ وانٹ ٹو الارم یو دیٹ دیز تھنگس کین ہارم یو ان ویری بیڈ، کین ٹیک یو ان ویری بیڈ سچویشن ایز ویل. کہ آپ سوچیں اگر آپ کی گردن میں درد ہو جائے اور وہ درد مسلسل ساری زندگی آپ کے ساتھ چلے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا، آپ بڑے اپنے ساتھ انکمفرٹیبل فیل کریں گے. تو اپنی جو ہے ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں. اور انم بینگ اے فزیو تھراپسٹ ہم ضرور آپ سے فائدہ لیں گے. مجھے آپ تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کر کے دکھائیں کہ فار انسٹنس کسی نے مجبوری ہے، کسی کی آفس میں کام کر رہا ہے، مسلسل اس نے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے کام کرنا ہے، ہلکا پھلکا درد ہو گیا، تو کیا وقفے سے ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر جیسے سب سے پہلے تو میں پوسچر پہ بات کروں گی کہ جو چیئر ہے وہ ارگونومیکلی ڈیزائن چیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. دوسرا پھر ٹیبل کے میں لیول کی بات کروں گی، جیسے میں نے بتایا کہ وہ آئی لیول پہ ہونا چاہیے، ٹیبل تھوڑا سا اونچا ہو،
صحیح. ٹھیک ہے. اس طرح اس کے علاوہ کیا ہوگا, جو بھی آفس مطلب آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا بچے ہیں, اسٹوڈنٹ یونیورسٹی لائف کے مطلب جو بھی ہیں, تو ان کو کیا کرنا ہے کہ وہ فریکوینٹ بریکس لیں گے, ٹھیک ہے, اور اسٹریچنگ ایکسرسائزز ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے نا. جیسے نارمل جو ہے ایروبک ایکسرسائزز ہو گئی, لیکن جو پراپر ایروبک ایکسرسائز ہے وہ تو ٹرینر کے ساتھ ہی کرے, ٹرینر کے ساتھ ہی کرے. فار ایگزامپل میں آفس پرسن ہوں اینڈ دین مجھے ہلکا سے درد ہو گیا ہے, میں کام کر رہی ہوں, میں چیئر پہ بیٹھے بیٹھے ہی کون سی ایکسرسائز کر سکتی ہوں, ذرا بتائے گا ہمارے ویورز کو. نارمل ہم ایکسرسائز کریں گے, جیسے کہ فارورڈ فلیکشن والی ایکسرسائز, ذرا بتا بھی دیں اگر اف اٹس کمفرٹیبل فار یو کہ لائک ہلکی پھلکی جو ہلکی پھلکی ہم جو ہے نیک کو فارورڈ اور بیکورڈ جو ہے فلیکشن میں لے کر آئیں گے. دوسرا دائیں بائیں دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, اس طرح سے دیکھیں گے, صحیح ہے. اس کے علاوہ نیک کو جو ہے وہ شولڈر کی طرف یوں اسٹریچ کرنا, ٹھیک ہے. یہ اسٹریچنگ ایکسرسائز ہو گئی. اس کے علاوہ کیا ہوگا, مطلب ہر مطلب آدھے ایک گھنٹے بعد آپ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کے ہلکی سی 2 منٹ واک کر لیں, پانی پی کے آ جائیں. اوکے, لائک آپ نے پوسچر چینج کر لیا, تھوڑا پوسچر چینج ہو گیا, تھوڑی ایکٹیویٹی ایڈ ہو گئی اس میں ہم نے ہائیڈریشن بھی ایڈ کر دی. اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ایڈ کرنی پڑیں گی. اوکے, مطلب کہ آپ نے بیٹھے ہوئے اسٹریچنگ کر دی آپ نے تھوڑی سی, آپ نے اور تھوڑی سب سے واک کر بیسٹ لی. طریقہ میں بتاؤں گی کہ جو سب سے بیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھے تو آپ نے جو ہے وہ اسٹریچنگ ایکسرسائزز کر لی, ٹھیک ہے. نیک کی ہو گئی, شولڈر کی ہو گئی, صحیح ہے, وہ لوور لمبس کی ہو گئی. آپ نے جب صبح اگر اسٹریچنگ کر لی تو آپ کی جو باڈی کی سرکولیشن ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور پورا دن آپ کو آرام رہے گا, آپ کو بالکل بھی تھکا ہوا محسوس نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, بالکل. اور الارمنگ سچویشن ہے ابھی, اور میں نے بھی کافی ریسرچز دیکھی ہیں جو امریکہ میں, لائک یو ایس اے میں, کینیڈا میں, ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہو رہی ہیں, جس میں لوگ بڑے الارمنگ سچویشن میں ہیں کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ موبائل فون کے استعمال اور پلس سوشل اپلیکیشن کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ انم اور کیا بتائیں, مناپ اور کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیں, اس کے علاوہ میں مینجمنٹ میں یہ بتاؤں گی کہ جیسے سلیپنگ پاسچر جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. سلیپنگ آن یور اسٹمک پہ نہیں جو ہے وہ ایسی نہیں سونا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو پلو یوز کرنا ہے وہ پتلا ہو. آج کل مطلب بہت زیادہ اونچا لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جتنا اونچا آپ کا پلو ہوگا اس سے کیا ہوگا, آپ کی نہ صرف نیک پہ جو ہے افیکٹ پڑے گا بلکہ آپ کے جو ہے وہ بیک پہ بھی افیکٹ پڑے گا, صحیح نا. ظاہر ہے وہ جو ہماری جو اسپائن ہے وہ نیک سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, نیک پہ جب اسٹریس آ رہا ہوگا تو پوری اسپائن پہ ہی الٹیمیٹلی جو ہے وہ اسٹریس آئے گا, ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ پلو جو ہے وہ پتلا ہونا چاہیے, صحیح ہے. اگر کسی کو جو ہے پرابلم ہے نیک پین کی یا ریڈیکولوپیتھی ہے یا کوئی بھی مطلب سروائکل پین ہے, سروائکل اسپیزم وغیرہ ہے, تو وہ کیا کریں, میڈیکیٹڈ جو ہے پلوز وغیرہ بھی ملتے ہیں آج کل, ٹھیک ہے. تو وہ لے لیں, ٹھیک ہے. پوزیشننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور کیا کرنا ہے, بالکل جیسے اگر کوئی کسی کو بیک کا پرابلم ہے تو وہ بالکل سیدھا نہ لیٹے, ٹھیک ہے, وہ کروٹ کے ساتھ لیٹیں گے, صحیح ہے. تو اس طرح پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. اگر وہ فزیوتھراپسٹ سے کنسلٹ کریں گے, اپنا مسئلہ بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے, اس حساب سے ہمیں بتائیں کہ ہم آسانی کس چیز سے ہو سکتی ہے, کون سی سلیپنگ پوزیشن ہونی چاہیے یا کس طرح بیٹھنا ہے یا کیا ہے, تو وہ زیادہ اچھا, کیونکہ یہ ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے وہ پلان بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے. تو اگر وہ جو ہے نا فزیوتھراپسٹ سے آگے کنسلٹ کریں گے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا اور بہت جلدی انہیں فرق پڑے گا اس چیز پہ. لائک ایمن ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر کسی کو نیک سنڈروم ہے, اسپائنل ایشو ہے, کسی بھی طرح کے ایشو ہیں جو ان کی اسپائن میں مسئلے کر رہے ہیں, ان کی اور مطلب جوڑوں کا درد ہے, تو وہ سلیپنگ پوزیشنس کا بھی بہت خیال رکھیں. لائک سلیپنگ پوزیشنس میں آپ کی تکیا جو ہے, پلو جو ہے, اس کو پتلا والا یوز کریں, رائٹ, اینڈ میڈیکیٹڈ یوز کریں تاکہ آپ کو بہت زیادہ مسل اسپیزم نہ ہو یا پھر رجٹ نہ ہو. میٹریسز بھی آج کل جو ہے وہ بہت افیکٹو. اب کیا ہوتا ہے کہ میٹریسز جو ہے نا آج کل بہت مطلب پرانا ہو جائے اگر, تو ان میں جو ہے وہ کھڈے بن جاتے ہیں, یا کہیں سے وہ سافٹ ہوتا ہے, کہیں سے ہارڈ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی
جو ہے بیک پہ اسٹریس آتا ہے, نیک پہ اسٹریس آتا ہے, تو سلیپنگ پوزیشن ڈسٹرب ہوتی ہے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ مسکولر اسپیزم ہو جاتا ہے اور رات کو سونے میں مسئلہ. اکثر پیشنٹ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہم دن بھر ٹھیک ہوتے ہیں بس رات میں ہم سے سویا نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا, رات میں ہمیں سونے کا مسئلہ ہے اور یہ وہ. تو وہ مطلب اس چیز کو ہیبیچول بنائیں, تب ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جیسے کہ اب پلو ہے, اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہیبٹس میں ہے وہ سالوں سال چل رہی ہوتی ہے وہ چیزیں, صحیح ہے, تو وہ اتنا ہیبیچول نہیں ہوتا کہ ہم اسے جو ہے چینج کریں. لیکن جو ہے وہ 1.5-2 سال بعد پلو کو چینج کر دینا چاہیے, کیونکہ اس کا فارم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے, اس کا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلس پہ اسٹریس آ رہا ہوتا ہے, الٹیمیٹلی اسپائن پہ اسٹریس آ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے مسئلے جو ہے وہ اسپائن پر پرابلم کرواتے ہیں. اور کافی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو اسپائنل ایشو بہت رہتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمر میں بہت درد رہتا ہے, اور وہ لائک ینگ ایج سے شروع ہوتے ہوئے ان کی ایج لائک اولڈ ایج تک چلتا ہے. تو اس میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں, تو آپ کو شاید میڈیسن نہ لینی پڑے. کیونکہ جب آپ اپنے پوسچرز کو, تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹیز کو انہینس کرتے ہیں, پوسچر کو چینج کرتے ہیں, جس طرح ایمن ہمیں بتا رہی ہیں کہ میٹرس جو ہے وہ پھر سلیپنگ پوزیشنز, آپ کے پوسچرز, یہ ساری چیزیں بڑی ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے. ہم وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور صرف دوائی لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوائی لینے سے درد ٹھیک ہو گیا تو اب ہم ٹھیک ہو گئے. بٹ ہم اپنی جو عادات ہیں, جو ہمیں نقصان دینے والی عادات ہیں, ان سے ہمیں شاید اویئرنیس نہیں ہوتی, تو ہم ان کو چینج نہیں کر رہے ہوتے. اور جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تب تک آپ اپنا بڑا لاس کر چکے ہوتے ہیں, بڑا ڈیمیج کر چکے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی اسپائنل انجری ہو گئی یا پھر آپ کی مسل انجری ہو گئی یا کوئی اسپیسیفک پارٹ کی انجری ہو گئی تو وہ ریورس ہونے کے, یعنی کہ دوبارہ ٹھیک ہونے کے قابل نہیں ہوتی ہے. انم, یہ ذرا ایمن, میں آپ کو بار بار انم کہہ رہی ہوں, ایمن ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اسپائنل انجری ہو جاتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ لیگمنٹ اینڈ دین, تو یہ ارریورسیبل ہونے کے, لائک نہ ٹھیک ہونے کے چانسز کتنے زیادہ ہوتے ہیں اس میں؟ دیکھیں, اگر انٹریٹ آپ چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے, اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو یہ ارریورسیبل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر بہت مطلب کافی جو ہے وہ کمپلیکیشنز آتی ہیں, تو پیشنٹ پھر اس کے بعد جو ہے آرتھوپیڈک سے بھی اور فزیشین سے کنسلٹ کرتا ہے, تو وہ بتا دیں گے بھائی آپ جو ہے آپ کا یہ کوئی درد جو ہے ابھی کا نہیں ہے, یہ بہت سالوں کا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا ابھی تک. مطلب ایسے ہے پریکٹس میں کہ اب اگر پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ فزیوتھراپی کروا لیں یا فزیوتھراپی سے کنسلٹ کر لیں, تو وہ یہی وہ کرتے ہیں کہ بھائی دوائی کھائی, وقتی آرام آ جاتا ہے انہیں, اور وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر انہیں سالوں بعد جب سالوں سے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں, پھر وہ فزیوتھراپسٹ کے پاس آتے ہیں کہ بھائی اب آپ انہیں ٹھیک کر لیں گے, تو مجھے 2006 سے ہو رہا تھا مسئلہ, یا مجھے بہت ٹائم سے ہو رہا تھا. تو اب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ فزیوتھراپسٹ جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی کر پاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب وہ سالوں سال کا مسئلہ ہے تو وہ ایک ایسی کنڈیشن میں آیا تھا کہ وہ ارریورسیبل ہو جاتا ہے. کچھ حصہ مطلب کچھ وہ اس کا جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, چینجز آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ نہیں ہوتا. تو اس کے اب جیسے ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کی آپ بات کر رہی تھی, تو میں یہ کہوں گی کہ فزیکل ایکٹیویٹیز مطلب ڈیلی روٹین پہ جو ہے وہ ہمیں ایڈ کرنی چاہیے. روزانہ اگر ہم واک کر رہے ہیں 10 منٹس بھی اگر ہم واک کر رہے ہیں نا, صبح یا رات میں ہم واک کر رہے ہیں, تو وہ بھی ہمارے لیے ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے, ٹھیک ہے. پیشنٹس یا جو مطلب لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پورا دن کام کرتے ہیں, تو وہ بھی ہماری ایکٹیویٹی ہے. لیکن پورا دن کام کرنا از ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, واک کرنا الگ ہے, صحیح ہے, اور اسٹریچنگ کرنا الگ ہے, بالکل الگ ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں, اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو کیا ہے, وہ جیسے اگر پورا ہفتہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی, پھر ایک دن ان کا کوئی میچ ہے یا کوئی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے, یونیورسٹی میں یا اسکول میں اسپورٹس ویک آ گیا اور سب کچھ آ گیا, تو اچانک جب ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, مسل پہ لیگمنٹ پہ اسٹریس آتا ہے, اسٹریس انجری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی لیگمنٹ جو ہے وہ ٹیئر ہو جاتا ہے. بالکل. اگر عادی نہیں ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, بٹ میں یہ بتاتی چلوں کہ جو پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو انہوں نے فزیکل ایکٹیویٹی کروائی اور فزیکل ایکٹیویٹی کے بعد وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ مجھے لیگمنٹ میں درد ہے, مسل میں درد ہو گیا, کسی ہڈی میں درد ہو گیا, تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ یوز ٹو نہیں ہوتے اس چیز کے, اور اگر شروع میں درد ہو بھی رہا ہے تو وہ پھر میرے خیال سے عادت بن ہی جاتی ہے. بالکل. دیکھیں, اگر شروع میں درد ہو رہا ہے, ایک
انسٹرکٹر کی آپ کو ضرورت ہے. یہ نہیں ٹھیک ہے. ہے کہ آپ کو شروع میں درد ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو شروع میں درد ہوتا ہی ہے, آپ عادی ہو جاؤ, پتہ چلا کہ آپ کر ہی غلط رہے ہیں تو درد تو ہوگا ہی نا. غلط رہے ہیں آف کورس, یہی تو آپ کو پوزیشنز ہی نہیں پتا. اور انسٹرکٹر کی جس طرح ایمن بات کری ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہوگا یا کوئی اسکول میں بھی کوئی ایکٹیویٹی کرا رہا ہے تو وہ آلریڈی پروفیشنل ٹرین نہیں ہوگا تو بہت مسئلے ہو سکتے ہیں. بالکل. تو ٹرینر کا آپ کتنا رول ہونا چاہیے, کیا یہ بھی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو؟ بالکل, ٹرینر کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جم کے جو ہے وہ خواتین آتی ہیں جم کی, ٹھیک ہے, لڑکیاں ہوتی ہیں جو وہ کہہ رہی ہیں, جیسے بہت ساری لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی شادی سے پہلے ہم ویٹ لوز کر لیں, ٹھیک ہے نا, تو اچانک انہوں نے جم جوائن کر لیا اور وہاں پہ ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کر دی. اب وہ جذبات میں آ کے انہوں نے بہت زیادہ ویٹ بیئرنگ کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسے بوائز ہیں جو یونیورسٹی کے بوائز ہو گئے اور وہ کالج بوائز ہو گئے, وہ ان کو باڈی بلڈنگ کرنی ہے تو انہوں نے بہت جذبات میں آ کے جو نا ویٹ بیئرنگ اور اگریسو ایکسرسائز اسٹارٹ کر دی. تو اب وہ کیا ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں, وہ ٹرینر کو ضروری نہیں سمجھتے, جبکہ ٹرینر کو پتا ہے کہ کون سے مسل کی کتنی لینتھ ہونی چاہیے, کتنی وہ ویٹ بیئرنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے, کون سا مسل. اب کیا ہوتا ہے, وہ لڑکے آپس میں ایک دوسرے کے ٹرینر بن جاتے ہیں کہ نہیں میں تو سالوں سے کر رہا ہوں, تجھے بھی میں ہی کروا دوں گا, اور جو ہے نا کسی ٹرینر کی کیا ضرورت ہے. ٹرینر کے اوپر بھی مزید بات کریں گے, بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کی جوڑوں کے درد کے حوالے سے, پلس موبائل فون کے ایکسیسو یوز کرنے سے, پلس ایک پوزیشن میں یوز کرنے سے آپ کو کتنے مسائل ہو سکتے ہیں, جس میں سب سے زیادہ ایشو جو ہے نیک کا آتا ہے. آپ کی گردن میں بہت درد ہو سکتا ہے اور وہ لائف ٹائم کے لیے آپ کو مسئلہ پیش ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کے اندر جو رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے موبائل فون کا, پھر ایکٹیویٹیز, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں. بچے جو ہے زیادہ تر فون یوز کرتے ہیں, فون یوز کرتے کرتے وہ اتنا تھک جاتے ہیں کہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے کا دل نہیں چاہتا, یا پھر بچوں کو ایڈکشن ہو جاتی ہے موبائل فون کے استعمال کرنے کی. اور ہمارے ساتھ فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر موجود ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ موبائل فون سے ڈس آرڈرس ہوتے ہیں جو آئز پر بھی افیکٹ کرتے ہیں, آپ کے برین کے اوپر بھی, یعنی میموری لاس ہوتی ہے آپ کی, اینڈ دین آپ کی کمر درد اور گردن درد. تو ٹرینر کی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ انسٹرکٹر کتنا ضروری ہے. ایمن ہمیں بتائی تھی کہ جب آپ جم جوائن کرتے ہیں اور ایکٹیویٹیز یا کچھ پوسچر اپنی طرف سے کرتے ہیں تو اس سے بھی بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں, اور آپ کو انسٹرکٹر کے ساتھ جم کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل, میں یہی بتا رہی تھی آپ کو کہ آج کل سب خود ہی اپنے ٹرینر بن جاتے ہیں یا اپنے دوستوں کے ٹرینر خود ہی بن جاتے ہیں, بلکہ ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اسپیشلی اگر آپ کوئی ہیوی لفٹ والی ایکسرسائزز ایڈ کر رہے ہیں اپنی ورک آؤٹ میں تو وہ بالکل بھی جو ہے ٹرینر کے بغیر نہ کریں. ٹھیک ہے, نارمل اسٹریچنگ ہو گئی, نارمل جو ہے وہ جمپنگ ایکٹیویٹی ہو گئی یا رننگ ہو گئی, تو وہ پھر بھی آپ جو ہے خود ہی انیشیٹ کر سکتے ہیں, خود ہی آپ جو ہے وہ کر لیں. لیکن اگر کوئی آپ ہیوی لفٹ ایکسرسائزز کر رہے ہیں تو وہ بالکل بھی ٹرینر کے بغیر نہ کریں, کیونکہ میں نے ہمارے جو او پی ڈی ہے اس میں کافی سارے ایسے ینگ اڈلٹس آتے ہیں جن کو کیا وہ مطلب کافی ہیوی لفٹنگ کر لی انہوں نے, اس کے بعد کیا ہوا, اسپائن پہ اتنا زیادہ زور پڑا کہ ڈسک بلج ہو گیا. آج کل مطلب ڈسک بلج جو ہے, جو موڑوں کا مسئلہ ہے, وہ کہاں وہ ایج میں جا کے ہوا کرتا تھا, اور آج کل کیا ہے کہ ینگ جو ہے وہ ہیں اور وہ بالکل بستر پہ آ جاتے ہیں بالکل ہی ایسے کہ وہ ڈسک بلج کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بھی چلنے کے قابل نہیں ہوتے, اتنا زیادہ انہیں درد ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بیڈ پہ ہی آ جاتے ہیں. پھر وہ جب آرتھوپیڈک سرجنز اور فزیشین وغیرہ ان سے کنسلٹ کرتے ہیں تو اب ان کی کنڈیشنز سم ٹائمز ایسی ہوتی ہے کہ بالکل آپریٹو اس پہ لے جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے مسئلے مسائل نہ ہوں, ان سے بچنے کے لیے آپ بہتر یہ کہ آپ تھوڑے سے پیسے زیادہ دے کے آپ ٹرینر جو ہے وہ کروا لیں.
ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ان سب چیزیں جو آسانی ڈاکٹر ہو. کو آپ نے ہاں. پیسے دینے بعد میں وہ اس سے بالکل. پہلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جم آپ جس مقصد کے لیے جوائن کر رہے ہیں, فار انسٹنس آپ فٹ رہنے کے لیے کر رہے ہیں, یا پھر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے, یا پھر آپ نے ویٹ کو بڑھانا ہے, تو وہی مقصد آپ کا پورا نہیں ہو رہا وداؤٹ انسٹرکٹر, تو کیا فائدہ. بالکل. اچھا, دوسری بات میں یہ ایڈ کروں گی, جیسے کہ ہم نے برین پہ افیکٹ کی بات کی, تو آج کل میموری لاس ہو رہا ہے, انزائٹی ڈپریشن آج کل جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہمارے آج کل کی جنریشن میں اتنا زیادہ وہ انزائٹی میں چلے گئے ہیں, ڈپریشن چلے. پہلے ہی ان پہ اتنا ورک لوڈ ہے, فیوچر کی ٹینشن ہے, کریئر کی ٹینشن ہے, پھر اس کے علاوہ وہ مطلب چڑچڑاپن آ گیا ہے. اب دیکھیں, اب کوئی بچہ ہے, اگر اس کو جو ہے موبائل فون یوز کر رہا ہے, اگر اس کی جو مدر وہ روک رہی ہے اس سے, تو وہ مطلب اتنا زیادہ چڑچڑاپن دکھائے گا. بچہ جو ہے اپنی مدر کی بات بھی نہیں سنے گا, اور مطلب یہ اسی اسٹیج سے جو ہے نا وہ انزائٹی اور ڈپریشن اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر بالکل جو ہے مینٹل نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے برین کے اوپر, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ مطلب انزائٹی, ڈپریشن, چڑچڑاپن, صحیح ہے بات نہ سننا, اور پھر کریئر سے بھی دور ہونے لگتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ مطلب کریئر کے لیے وہ بہت زیادہ فکر مند ہیں تو بہت وہ اس پہ فوکس کریں گے. جب اس طرح مینٹل افیکٹ پڑتا ہے تو آپ کا کریئر سے بھی فوکس ہٹنے لگتا ہے, اسٹڈی سے بھی فوکس ہٹنے لگتا ہے. آہستہ آہستہ وہ انزائٹی, ڈپریشن, اور آج کل سوسائڈ کیسز دیکھیں آپ کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے, انزائٹی کی وجہ سے. تو یہ سارا جو ہے افیکٹ ہے. اب موبائل فون میں گیم پہ لوگ اتنا زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ گیم اگر وہ ہار گئے تو مطلب کیا ہو جائے گا, جیسے بہت ہی کچھ وہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے مطلب لوگوں نے موبائل فون کی زندگی کو اپنی ریئل لائف کی زندگی سے تشبیہ دینا شروع کر دیا, لائک سملیرٹیز. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں کن کن جگہوں پہ جا کر اور اپنی ریلز بنا رہے ہیں. وہ ٹرین ہوتے ہیں, لائک جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے گئے, اور تو بہت زیادہ حادثات بھی ہو اور رہے ہیں. دوسرا اگر جو لوگ کر بھی رہے ہیں وہ رسک فیکٹرز کو جانتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں, اور آلریڈی ان کے ساتھ ٹیمز ہوتی ہیں. آپ خدا را ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے آپ کو لائف تھریٹننگ ایشوز ہو سکیں. تو جی, تو سوسائٹی کے بھی مسئلے مسائل ہیں. بالکل. میں تو یہ کہوں گی کہ آج کل جو ڈپریشن اور انزائٹی جو بڑھ گئی ہے نا, اس پہ بہت زیادہ ورک کی ضرورت ہے. اور یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن بھی ہم فزیکل ایکٹیویٹی سے جو ہے کم کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک ہی چیز کو مطلب سوچ رہے ہیں, اگر کوئی بھی جو ہے ینگ اڈلٹ جو ہے اگر ایک ہی بارے میں سوچے جا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو جائے گا اس کے لیے. تو وہ کیا کرے, اب فزیکل ایکٹیویٹی ایڈ کرے. اچھا, فزیکل ایکٹیویٹی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اکیلے کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, آپ گروپس میں کر لیں. ٹھیک ہے, اپنے فرینڈس کو بھی اس چیز میں ساتھ لے کر آئیں کہ بھائی ہمیں ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, ہمیں کوئی بھی جو ہے اسپورٹس کرنا چاہیے. تو ہم اس طرح ایکٹیو نہ صرف آپ ایکٹیو رہیں گے بلکہ آپ کے فرینڈس بھی ایکٹیو رہیں گے, آپ کے کزنس بھی, اور اس طرح جو ہے نا یہ چینج جو ہے وہ کچھ بہتر ہو سکے گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ایمن کہ اسپورٹس اینڈ پلس فزیکل ایکٹیویٹی, ریئل لائف میں آپ جتنے زیادہ ایکٹیو ہوں گے, فزیکل ایکٹیویٹی جتنی زیادہ آپ کی ہوگی, اتنا زیادہ آپ مینٹلی ہیلدی رہیں گے. اور آپ کے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جمپنگ کرنے سے, پلس آپ کی فٹ بال کھیلنے سے, یا پھر آپ کی کرکٹ سے بھی آپ بڑے ہیلدی رہتے ہیں. شروع میں اگر آپ اسٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی ایکسرسائز, کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی, تو ہمارا جسم جو ہے, ہماری باڈی اتنی یوز ٹو نہیں ہوتی, تو وہ ہمیں درد بھی ہوتا ہے, ہمیں انکمفرٹیبل بھی فیل ہوتا ہے. بٹ آہستہ آہستہ ہم اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, اور جب کبھی ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز مسنگ ہے. تو پلیز فزیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر دھیان دیں, موبائل فون کی جان چھوڑیں. موبائل فون بھی آپ لوگوں سے توبہ کرتا ہوگا کہ اب میری جان چھوڑ دو. اکثر لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بیٹری ختم ہو جاتی ہے موبائل فون کی, بالکل اینڈ پر ہوتی ہے, وہ چارجنگ پن کے ساتھ لگا کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی فون یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو موبائل فون اس وقت توبہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے پلیز تھوڑی دیر کے لیے آرام دے دیں. تو اپنے آپ کو, اپنے برین کو, اپنے آرگنس کو, سب کو آرام دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایکسیسولی موبائل فون یوز کرنا آپ کی ذہنی صحت, آپ کی جسمانی صحت, آپ کی سوشل صحت, سب کے لیے ہی نقصان دہ ہے. بہت زیادہ اس طرح بھی ہم نے لوگوں میں دیکھا ہے, یہ رجحان بھی ہے
کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ کوئی ڈنر ارینج کرتے ہیں اور آپ موبائل فون ہاتھ میں پکڑے ہوئے, اور لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں, اینڈ موبائل فون میں آپ اسکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. دس آل آر ایڈکشن اینڈ سائیکالوجی, اور دنیا میں اب بہت ریسرچز ہو رہی ہیں کہ اپنے اوپر کنٹرول کریں, اتنا بھی ایڈکشن نہ ہو جائیں. جیسے آج ایمن نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہمارے سامنے کہ موبائل فون سے ایک ڈس آرڈر ہو رہا ہے جو ٹیکس نیک سنڈروم کے نام سے مشہور ہے, اور یہ بہت زیادہ ویسٹ میں دیکھا گیا ہے, اور اب پاکستان میں بھی بہت زیادہ کیسز میں دیکھے گئے ہیں. لاسٹ میں ان سے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے حوالے سے بات کروں گی, کیونکہ آج ہم نے بات کرنی تھی موبائل فون کے سنڈروم کی. ہم نے بہت زیادہ اس کو ڈیپ بات کی, بہت زیادہ ہم نے اس کے اوپر بحث کی, اور آپ کو اویئرنیس الارمنگ سچویشن کے بارے میں بھی بتایا کہ کتنے زیادہ آپ یہ الارمنگ کنڈیشن ہے. اب میں ایمن سے لاسٹ جو ہمارا سبجیکٹ ہوگا, ہم ڈائگنوس کے حوالے سے بات کریں گے کہ فار انسٹنس جتنے لوگ بھی اس سنڈروم سے خدا نخواست دو چار ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کو موبائل فون یوز کرنے کی وجہ سے گردن میں یا سر میں درد ہے, تو اس کے ٹیسٹ بتائیے گا. اسکریننگ کیا ہے ایمن؟ دیکھیں اسکریننگ میں ہمارے پاس یہی آتا ہے پوسچر, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے پانی پی لیں. پوسچر, یس بالکل, پوسچر ایک تو بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, پلس شاید ریڈیولوجی میں آپ کا ایکس رے ہے, ایم آر آئی ہے, یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھ رہی ہوتی ہیں کہ ایکس رے میں کیا ڈی جنریٹو چینجز آ رہی ہیں, ایم آر آئی کے اندر کیا ڈی جنریٹو چینجز آ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی ٹیسٹ ہوں گے فزیکل. یہ ڈاکٹرس جن کے بعد ہم جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو فزیکلی شاید کوئی اینگل پر روٹیٹ کر کے ڈائگنوز کر لیتے ہوں گے کہ شاید آپ کو اس لیگمنٹ کے اندر, اس ایریا کے اندر پرابلم ہے, تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل صحیح. جی ایمن, یہ اسپیشل ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو فزیوتھراپسٹ جو ہے پرفارم کرتے ہیں, جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا مسل انوالو ہے, کون سا لیگمنٹ, ٹینڈن کون سا انوالو. اس کے علاوہ ایم آر آئی ہو گیا, ایکس رے ہو گیا, یہ سارے جو ہے وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گھر پہ کیسے جو ہے ڈائگنوز کرتے ہیں, وہ پوسچر کے ذریعے کرتے ہیں. پین ہوتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, سمٹم ہے. اس کے علاوہ آپ پوسچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پوسچر خراب ہے, بہت زیادہ جھکا جھکا ہو گیا ہے, تو اس طرح سے جو ہے آپ گھر پہ جو ہے ڈائگنوز کریں گے. پھر آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں گے کنسلٹ کروانے کے لیے, پھر ڈاکٹر بتائے گا. بچوں میں یہ ڈس آرڈر کتنی حد تک دیکھا گیا ہے؟ ریسرچ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ 79% جو ہے وہ آج کل بچے اور ینگ اڈلٹس انوالو ہیں اس ساری کنڈیشنز میں, نئی ریسرچ کے مطابق. یہ تو 79% ہونا بہت بڑی میرے خیال سے کہ یہ جو درد ہوتے تھے گردن میں, موہروں میں, کمر کی ہڈی میں, یہ ہوتے تھے اولڈ ایج لوگوں کو. یعنی جب بڑھاپا آتا ہے, آپ کی باڈی ڈیٹوریشن کی طرف جاتی ہے, آپ یعنی کہ نیچے کی طرف آپ کا اسکیل جاتا ہے, تب یہ درد ہمیں سننے کو ملتے تھے کہ کمر میں درد ہے تو اسپائن میں درد ہے. اب جو ہے یہ اتنی ینگ ایج میں, یعنی کہ بچوں کے اندر, وہ بھی بغیر کوئی وجہ کے, لائک صرف اور صرف ایک گیجٹ یوز کرنے کی وجہ سے ان کو پوری لائف کا پرابلم ہو سکتا ہے. اور بچوں کی ویسے گروئنگ ایج ہوتی ہے, گروئنگ ایج میں اگر آپ کو اسپائنل ایشو ہو گیا تو فار لائف ٹائم یو ہیو اے ایشو. تو ذرا خیال کریں اس بارے میں پلیز, اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ بچوں کو کسی اور جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں انوالو کر کے, اور ان کو وہی آپ اٹریکشن دے سکتے ہیں جو اٹریکشن ان کو سوشل اپلیکیشن سے مل رہی ہے, ٹویٹر سے یا لائک اور اپلیکیشنس بہت ساری آ گئی ہیں. پتہ نہیں کون کون سی تو اپلیکیشنس آ گئی ہیں جو ہم سے کم عمر بچے ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بھی اپلیکیشن ہے, یہ بھی فنکشن ہے, یہ بھی. اور میں بڑا زیادہ امیز ہوتی ہوں کہ مجھے کیوں سوشل اپلیکیشنس کا اتنا نہیں پتا ہوتا, بیکاز آئی جسٹ یوز فار مائی سیلف. جتنی ضرورت ہے اسی حوالے سے میں, اور اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا. بٹ بچوں کو بڑا پتا ہوتا ہے, اور بچوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, تو بچے پھر اس کے اوپر جتنی چاہیں کارٹونس لگا لیں, کتنی موویز لگا لیں, اور جتنی چاہیں گیم کھیل لیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
تو اس طرح کنٹینیوسلی یوز کرنے سے جو ہے وہ اب بس میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کی کسی بھی کنڈیشن میں ہو اور کوئی بھی مطلب اس طرح کا درد ہو یا کوئی بھی کنڈیشن ہو، اس کو نگلیکٹ نہ کرے، اگنور نہ کرے، فزیوتھراپسٹ سے رجوع کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کا صحیح آپ کو پلان بتا سکے گا، آپ کو پوسچر بتا سکے گا، آپ کو کس طرح اس چیز سے بچنا ہے، اور اگر وہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اگر ہم ٹیکس نیک سنڈروم کی بات کریں، اگر آپ کو ہے یہ سنڈروم تو وہ ہارڈلی 4 ویکس میں ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایکیوٹ کیس میں آ جائیں فزیوتھراپسٹ کے پاس اس چیز کے کوئی لیے، میڈیسن دیکھیں ریکوائرڈ نہیں ہے، ریکوائرڈ نہیں ہے بالکل بھی، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی پیتھوفیزیولوجی نہیں ہے نا کہ کوئی مطلب بیکٹیریا یا فنجا یا کوئی چیز نے جا کے پین کلر سمپل لے سکتے ہیں، بہت زیادہ سیویئر ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ درد ہے وہ بھی وقتی ایک آرام ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے تو پھر آپ کو وہ دوائیاں بھی لینی ہیں۔ آج کل پین کلرز وغیرہ لینے سے بھی بہت زیادہ اسٹمک اپسیٹ رہنے لگا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے لیور پہ اثر ہوتا ہے، آپ کی پین کلر جو ہے وہ جا کے آپ کے لیور کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ ایکسیسولی اماؤنٹ میں جب ہم لیتے ہیں، درد ہوا گولی آپ نے پین کلر کھا لی، ادروائز آپ ملٹی وائٹامنس لیں، ضرور لیں جب اگر ملٹی وائٹامن کی ضرورت ہوتی ہے جسم میں تو وہ لیا کریں، بٹ اننیسیسریلی آپ نہ لیں۔ تو جی، اور وائٹامن ڈی وغیرہ کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ملک کا انٹیک ہو، ڈائٹ اچھی ہو، ڈائٹ اچھی ہو، صحیح ہے، اور ہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے۔ فار آج کل انسٹنس جنک فوڈ کی وجہ سے آپ نے کھانے میں اتنا سارا آئل ڈال دیا اور اتنی جو ہے وہ آپ نے ایکسیسولی اسپائسز ڈال دیں، تو یہ بھی آپ کو فائدہ نہیں، نقصان ہی پہنچا رہا ہے۔ اور ہیلدی ڈائٹ لیں جس میں وائٹامن ڈی کی کوانٹٹی کتنی زیادہ ہے، کیلشیم کی کوانٹٹی کتنی زیادہ ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سے فروٹ کے اندر اینڈ کون سی ویجیٹیبلس کے اندر کتنا زیادہ وٹامن اینڈ منرلس موجود ہیں۔ تو یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا۔ انم، اس کے علاوہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اس طرح کے سنڈرومس وغیرہ سے بچیں، ٹھیک ہے؟ اپنے پوسچر کو جو ہے وہ بالکل صحیح رکھیں، اگر کوئی بھی کام کریں اس میں فریکوینٹ بریک لیں، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنا جو ہے پوزیشننگ کریں، بریک لیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر چیز کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے موبائل فون کو، اپنی اسٹڈی کو، ہر چیز کو آپ نے جو ہے ایک کانسٹنٹ لیول پہ اور ایک جو ہے نا مطلب بالکل ہی مناسب جو ہے وہ ٹائم دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ موبائل فون یوز نہ کریں، لیکن آپ اس کا ایک اچھا طریقہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا پوسچر رکھیں تو آپ وہ چیز بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کسی بھی کنڈیشن سے اگر ہیں تو جیسے بہت سارے بچے یا اڈلٹس ہیں وہ اپنے تو جا کے اپنی اسکریننگ کریں اور ڈائگنوز کریں۔ تھینک یو سو مچ انم، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور کافی ہمیں اہم نکات، اہم پوائنٹس ہمیں بتائے کہ ہماری جو ہیلتھ کے لیے موبائل فون کا استعمال اور پلس پوسچر کا استعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے پوسچر کو ریپیٹڈلی چینج کرتے رہنا چاہیے، ایک پوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، آپ کے لیگامنٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ آج ہم نے بہت ساری باتیں کی، آئی ہوپ سو کہ آپ اس چیز پر ضرور غور کریں گے، اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ضرور آپ کے لیے اتنا ہی اہم اینڈ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنی میزبان ڈاکٹر فلق قادر کو اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔